السلام علیکم. سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. ایک بار پھر ہم بات کریں گے اس پارٹی کی جس میں سب کچھ متنازع ہے. سمجھ گئے آپ؟ کہتے ہیں بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. اچھا نہیں, اس میں بڑا اہم موڑ آ چکا ہے نا. اب ہم پارٹی کا نام بھی نہیں لیں گے. وہ والی پارٹی نہیں, آپ کو پتہ ہے آپ نے کہیں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہاں تو بانی کا نام لینے پہ بھی پابندی ہے. تو ہم تو پارٹی سے بھی ہم آپ تو نام لیتے ہیں. نہیں, آپ تو نام لیتے ہیں, آپ تو عمران خان صاحب کا نام لیتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ متنازع کچھ عرصے سے زیادہ ہو چکی ہے پارٹی کے اندر. معاملات جب سے رفٹس پہ رفٹس آ رہی ہیں سامنے, فیصل واوڈہ صاحب کی پریڈکشنز پوری ہو رہی ہیں, تو اس کے بعد سے سمجھنے کی کوشش کی جانی چاہیے کہ فیوچر کیا ہوگا. موروثیت کے ہمیشہ موروثی سیاست کی ایکچولی حوصلہ شکنی کرتے تھے عمران خان صاحب, لیکن ہم نے دیکھا کہ ایک عرصے سے بجائے بیرسٹر گوہر اہم اناؤنسمنٹس کریں, علیمہ خان صاحبہ سامنے آ کے لانگ مارچ اناؤنس کرتی تھی, تو ایسے لگتا تھا کہ ان کو اعتماد حاصل ہے بھائی کا, بھائی ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, کسی اور پر نہیں کرتے, نہ کہ علی امین گنڈا پور صاحب اناؤنس کریں یا کوئی اور. تقریباً 1 ماہ ہوا, تقریباً کم و بیش 2 دن آگے پیچھے, کہ ان کی ملاقات علیمہ خان صاحبہ کی نہیں ہو پا رہی تھی عمران خان صاحب سے, اور اسی سلسلے میں ان کی ایک تصویر وائرل ہوئی جس میں وہ ننگے پاؤں بیٹھی تھی دھوپ میں ڈیالہ جیل کے باہر, کہ ملاقات کروائی جائے ورنہ یہاں سے نہیں جائیں گے. وہ سمبولک تھی ایک تصویر جس پہ لے کے لوگوں نے ولاگز کر دی اور ان کی جرت کو, ان کی استقامت کو سلامیاں پیش کی. اس کے بعد یکدم ایک خبر ایسی آئی, ہماری ایک بڑی سینئر صحافی ہیں, انہوں نے کہا کہ ان کی انفارمیشن کے مطابق عمران خان صاحب علیمہ خان صاحبہ سے نہیں ملنا چاہتے. ٹوئسٹ, ایک ڈسیپشن پورا مہینہ چلی, وہ نہیں مل پائیں, لیکن اب عمران خان صاحب ہی ان سے نہیں ملنا چاہتے. تو جب یہ ٹاپک چھڑا علیمہ خان صاحبہ کا, تو شیر افضل مروت صاحب جو الیکٹرک رہنما تھے پاکستان تحریک انصاف کے ایک وقت میں جب مشکل وقت تھا پی ٹی آئی پہ, انہوں نے ایک انٹرویو میں سما کو ہی, سارا عالم صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے سخت باتیں کی, علیمہ خان صاحبہ کو فرنٹ پہ رکھ لیا بالکل نشانے پہ. وہ کیا کہہ رہے ہیں سن لیتے ہیں ان کی زبانی, بڑے شکوے ہیں ان کو. جی, انتہائی غیر انسانی رویوں سے ہم گزرے ہیں علیمہ خان کے ان کے ہاتھوں, اور ان کی زبان جو ہے وہ آگ اگلتی تھی, اور جس پر جو ہے میں نے قطع تعلق کیا, خان کو جا کی شکایت کی. 29 لوگ اس دن ٹرائل میں موجود تھے جب خان کو میں نے شکایت کی. ہر چیز میں ان کی دخیلکاری ہوتی ہے, جس پر خان نے کڑے ہو کے کہا کوئی بھی جو ہے علیمہ خان کا فون نہیں سنے گا, اس کو بلاک کر دیں, اور اس کے پارٹی کے معاملات میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس کے بعد جو ہے پھر تو یہ کل کے میری مخالفت پہ آ گئی. آپ کو کتنی حقیقت لگتی ہے اور کتنا افسانہ ان باتوں میں؟ ڈرامہ کس کا, ان کا یا ان کا؟ اچھا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایسے ہوتا نہیں ہے جیسے یہ کہتے ہیں. میں نے یہ کہا, خان کھڑا ہو گیا, خان نے کہا ان کو بلاک کر دو. ایسے نہیں ہوتا. آپ سے اس سے پہلے ایک اور بھی بیان آیا تھا, میں کہتا ہوں وہ بھی ڈرامہ تھا. وہ بیان یہ تھا کہ خان نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ جو ہے یہ کوئی اسکول ٹیچر نہیں ہے, یہ کوئی کلاس روم نہیں ہے, ایسے نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی ایک بیان آیا. جی بالکل, پارٹی کو کلاس روم کی طرح نہ چلائیں, یہ اسکول نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خان نے کہا بھی اور نہیں بھی کہا, مگر جو امپریشن دیا جا رہا تھا دونوں کیسز میں وہ یہی تھا کہ جیسے خان نے کافی اسٹرانگ ریئیکشن کیا. ایکچولی خان نے جسے کہتے ہیں نا ڈیفلیکٹ کر دی باتیں. جو لوگ جا کے سلمان راجہ کے بارے میں کمپلین کرتے ہیں خان کے آگے, خان ان کی بات پہ یقین نہیں کرتا. خان کو پتہ ہے سلمان اکرم راجہ کیا ہے اور کیوں خان نے اس کو ساتھ لیا ہے. خان کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جو آگے تنقید کرتے ہیں یہ کیا ہے اور کس قسم کی کشمکش چل رہی ہے. تو خان نے یہ ضرور کہا ہوگا کہ ہاں کہ پارٹی کو اسکول روم کی طرح نہیں چلنا چاہیے. اسکول روم کے اندر کیا ہوتا ہے؟ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو کاغذ مار رہے ہوتے ہیں لوگ, ایک دوسرے کو ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں. بریک ٹائم میں, بریک ٹائم کیا, جب وہ لیکچر ہو رہا ہوتا ہے تو پھر بھی لوگ لگے ہوتے ہیں. اچھا, پتہ نہیں کہاں وہ آپ لگے پتہ نہیں کس زمانے کی بات کر رہے ہیں. ہمارے زمانے بڑا ڈسپلن تھا, ہم پڑھائی وائی کوئی نہیں کرتے تھے, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہتے. I think boys تو یہ ساری سیاسی جماعت اس boys will be boys. تو خان از میکنگ اے بگر پوائنٹ کہ جیسے کلاس روم کے اندر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہتے ہیں سارا وقت, وہ نہ کیا کریں. اٹ واز ناٹ پوائنٹڈ ایٹ سلمان اکرم راجہ. انہوں نے ایک جنرل بات کی ہوگی, انہوں نے اس کو ٹوسٹ کر کے راجہ کے خلاف چلا دی. یہاں بھی جب مروت صاحب جا کے وہاں کمپلین کر رہے ہیں اس کی بہنوں کے خلاف جو کہ اس کے بڑے قریب ہیں, اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے نا. تو آپ کا خیال ہے وہ چپ کر کے سن لے گا اور کہے گا ہاں بڑی فلانی ٹنگڑی ہے؟ یہ نہیں کرے گا وہ. اس نے تنزیہ کہا کہ اگر وہ آپ کو
چیزیں بھیجتی ہے پسند نہیں آتی تو بلاک کر دو نا. اٹ از ان دیٹ کانٹیکسٹ. اچھا. اٹ از آلموسٹ لائک سیئنگ کہ اگر تم لے نہیں سکتے ان کی باتیں تو پھر کیوں سنتے ہو. اٹس بیسکلی ٹیلنگ ہم forget it. Forget it. Deal with it. اوکے. Deal with it. It is not a criticism of Halima. اوکے. انہوں نے جس طریقے سے ٹویسٹ کیا اس کو وہ ایسے کیا. یہ سیاستدان ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے ایسے اس قسم کے بیان کرتے ہیں, اس قسم کی رسپانس دیتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کچھ معاملات میں بہت حساس ہیں. جیسے بشرا بی بی کے خلاف ایک محاذ امریکہ سے کھلا تو انہوں نے بند کروا دیا. اب علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے بھی وہ سٹینڈ لیں گے؟ نہیں, اس طریقے سے سٹینڈ نہیں لیں گے وہ, جس طریقے سے انہوں نے بشرا بی بی کے خلاف لیا ہے. جب یہ ہوا تو ان کے حق میں لیا, یہاں نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہے ڈومیسٹک پالیٹکس جس کے اندر بہت سی چیزیں چل رہی ہیں اس وقت, اور وہ نہیں چاہتے کہ کسی ایک کی سائڈ لیں. وہ چاہتے ہیں کہ علیمہ خان بھی ان کے ساتھ ملے اور وہ ان کے جو پیغام ہے وہ علیمہ خان دے. بیکاز میرا خیال ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ علیمہ خان وہ پیغام خان کا دے گی جو ایکچول پیغام ہوگا, جی, یا وہ ان کے زبان سے وہ نکلا ہوگا, یا ان کی اسیسمنٹ ہوگی کہ یہ خان کہنے کی کوشش کر رہا ہے مجھے. علیمہ خان کبھی بھی سیاست خان کے ساتھ نہیں کھیلے گی, یہ میں آپ کو بتا دوں. اوکے. یہ باقی لوگ جو ہیں یہ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے خان کے ساتھ کھیلتے ہیں, یہ ان کے لفظوں کے ساتھ کھیلتے ہیں, ان کے ساتھ کھیلتے ہیں, کیونکہ یہ ان کو پتہ ہے کہ خان خود تو نہیں کہہ سکتا کچھ, جی, تو اس لیے, اور خان چاہے گا بھی نہیں کہ کسی ایک کے خلاف کوئی بات کرے. سو آئی تھنک علیمہ خان ریپرزینٹس خانز ویوز مور ایکوریٹلی دین موسٹ ادر پیپل. پہلی بات یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بڑے غور سے سنتا ہوں جب علیمہ آ کے بات کرتی نا باہر, جب بھی مل کے آتی ہے, جی, تو میں نے اس میں سے 2-3 چیزیں نوٹس کی تھی. ایک یہ میں نے نوٹس کیا کہ جو میں توقع کر رہا تھا خان کہے گا وہ وہی کہتی ہیں, تو ظاہر ہے تھوڑا سا مجھے بھی خوشی ہوئی کہ وہی گل ہوئی جڑی میں کہہ رہا تھا, اور باقی لوگ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں. اور خان کی ہمیشہ لائن سافٹ نہیں ہوتی, خان کی لائن ڈیفائنس ہوتی ہے. ڈیفائنس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ہی آلویز ریزسٹ, مزاحمت. ہم مزاحمت. اور علیمہ آ کے یہی بات کرتی تھی کہ یہ فیصلے سڑکوں پہ ہوں گے, یہ ہوگا, خان یہ کہتا ہے, یہ خان وہ کہتا ہے. وہ نرم طریقے سے کہتی تھی, مگر جو پیغام ہوتا تھا وہ سخت ہوتا تھا. اینڈ اٹ واز کلیئر کہ یہ خان کا پیغام ہے. ترجمانی کر رہی ہوتی تھی ان کی, مگر وہ زیادہ بھی آگے بڑھ کے نہیں, اپنے حدود میں رہ کے بات وہی کرنی جو خان کہہ رہا ہے یا خان کا جو امپریشن ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا تھا کہ کسی نہ کسی سٹیج پہ یہ بات پسند نہیں آئے گی ان لوگوں کو جو دوسرا قسم کا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب تو عائشہ واضح ہو گیا نا کہ پارٹی کے اندر 2 لائنز ہیں, ایک مفاہمت اور ایک مزاحمت. بالکل. یہ نواز شریف اور شہباز شریف کیس ہو رہا ہے, یہ اسی قسم کی بات ہو گئی. اچھا, ٹھیک. مگر نواز شریف صاحب تو خود بول پڑتے تھے نا, یا مریم بول پڑتی تھی. یہاں خان خود تو نہیں بول سکتا, تو یو ہیو ٹو ہیو پراکسیز. یہ جو حضرات ہیں نا سارے, جو کہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی مذاکرات ہو جائیں, کوئی راستہ نکلے, یہ سارے دوسری لائن والے ہیں. ان سے توقع کرنا کہ یہ آ کے آپ کو صحیح بات کریں گے جو خان کہہ رہا ہے, میں تو ان کی باتوں پہ کوئی زیادہ ان کو اہمیت نہیں دیتا. اچھا. میں اہمیت دیتا ہوں ان کی بہن جو بات کرتی ہے, ان کی بیوی جو بات کرتی ہے. اچھا. ہاں, آج کل بشرا بیوی بات نہیں کر رہی اور خان خود نہیں بات کر رہا بیکاز اس کو ایکسیس نہیں مل رہا. تو وی ہیو ٹو ریلائی آن دیز پیپل ہو گو اینڈ سی ہم. اور اب تو واضح ہو گیا نا کہ وہ لوگ جا رہے ہیں ان کو ملنے, یا ان کے راستے کھولے جا رہے ہیں جو کہ اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مفاہمت ہونی چاہیے, لڑائی جھگڑے بند کریں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کریں. یہاں تک تو اب یہی صاحب جس کی بھی آپ نے کلپ دکھائی ہے, یہ کہہ رہے ہیں جی کہ نومبر میں دسمبر میں مذاکرات ہو رہے تھے بیہائنڈ دا سینس, یہ بھی طے ہو گیا تھا کہ خان باہر آ جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, ساری باتیں آ رہی ہیں باہر. جی, انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی. تو ابھی یہ خان کی طرف سے تو کوئی ایسی بات نہیں. تو یہ لوگ ہی ہیں جو یہ افواہیں اڑاتے ہیں اور آتے ہیں جاتے ہیں اور افواہیں اڑاتے ہیں اور خان کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت جو علیمہ کے اوپر اٹیک آ رہی ہے اور جس کو اس کو اب روکا گیا فرام میٹنگ خان, وہ اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ یہ جو دوسرا بیانیہ ہے یہ چل پڑے, اس کے راستے میں رکاوٹیں نہ ہوں. اگر یہ جا کے خان کو ملے گی یا راجہ خان کو ملے گا تو وہ تو آگے کچھ اور کہیں گے. اچھا.
وہ ان کے ساتھ ہاتھ نہیں بٹائیں گے یہ نہیں دوسرے لوگوں بٹائیں کے گے، ہاں۔ ساتھ، اس لیے ان کے اوپر پابندی لگتی جا رہی ہے ہاں۔ کہ ان کا کھلی چھٹی نہ دی جائے، بیکاز یہ تو آگے ڈیریل کر دیں گے جس لائن کو ہم چلانا چاہتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے ایسی خبریں بھی تھیں جیسے ڈومیسٹکلی یعنی گھر کے اندر بھی ایک رفٹ ہے، جیسے بھابھی ہیں بشرا، علیمہ خان صاحبہ نند اور ان کے بھی کیمپس ہیں، جہاں سے یہ خبر نکلی کہ عمران خان صاحب خود نہیں ملنا چاہتے، وہاں سے یہ بات بھی کی گئی کہ بشرا بیوی کو جیل بھیجنے کے پیچھے بھی کوئی ہے۔ نان سنس۔ اچا یہ بھی نان سینس ہے، یہ بھی اسی نیریٹو کا حصہ ہے جو الگ چلایا جا رہا ہے۔ اس نے کہا تو یہ کوئی مائنڈ نہ کرے، جس نے بھی یہ کہا ہے، یہ نان سینس۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خان صاحب نے کہا میں نے علیمہ کو نہیں ملنا، اٹس ناٹ پاسبل۔ اچھا، یہ بھی جس نے اڑاتے ہیں لوگ یہ باتیں۔ اگر ایسی بات ہے تو اب وہ نام ان کا آ رہا ہے تو جانے دیں نا، ملنے دیں ان کو۔ اب ان کی اپنی بنائی ہوئی کمیٹی ہے جو ان کا نام ڈال رہی ہے اپنے، کیوں نہیں جانے دیتے آپ؟ تو ایسی بات نہیں ہے۔ رکاوٹ کون ہے ویسے رستے میں؟ جیل انتظامیہ ہے؟ جیل انتظامیہ بیچارے انگوٹھا، ان کا کیا، ان کو جو آرڈر آئے گا وہی ہے۔ یہ تو you know where the order is coming from. جی، یہ جو جونیز ہیں سارے کہاں جا کے سجدہ کرتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہے، تو اس سے کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، پوری فل فلیجڈ سیل ہے جو کہ یہ بیانیے بنانا، لوگوں کو تیار کرنا، بھیجنا، ادھر سے چلانا، اس از آل پارٹ آف اے کاؤنٹر اوفینسو۔ اب وہ کاؤنٹر اوفینسو بہت حد تک کامیاب ہو گیا نا، کیونکہ ڈیفینگ ہوگی نا پارٹی، ڈویژنز ہوگی نا پارٹی میں، ایٹ ہوم اینڈ ابراڈ۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دے ڈونٹ وانٹ دا سسٹرز کہ یہ کام کو خراب کرے، اور اسی لیے عمران کو ابھی آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے، ملاقات نہیں ہونے دے رہے کہ یار یہ چیز جو ہم نے چلائی ہے اس کو چلنے دینا تھوڑی دیر، اور کنفیوژن ہو اور لڑائی جھگڑے ہوں اور ایک دوسرے پہ الزام بازی ہو اور کریڈیبلٹی ایک دوسرے کے گرائے۔ سو آئی تھنک اٹس اے گڈ اسٹریٹجی۔ اچھا، ایسے کچھ عرصے سے یوں لگا کہ جیسے پارٹی میں نمبر 2 کی تلاش بھی ہو رہی ہے کہ جانشین کون ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کا، جس میں عمران خان صاحب ٹرسٹ کریں۔ کبھی بشرا بی بی کا نام سامنے آیا، ان کے ہسٹری دیکھتے ہوئے پولیٹیکلی جو انہوں نے رول پلے کیا، اور علیمہ خان صاحبہ کو دیکھتے ہوئے ہارڈ لائنر اگر چننا پڑے عمران خان صاحب کو اپنے جانشین کے طور پہ، کسی کو سونپنا پڑے، تو ان دونوں میں سے وہ کس کا انتخاب کریں گے؟ میرا خیال ہے خان کسی کا بھی نہیں کرے گا، ہی ول نیور ٹیک دیٹ روٹ، کہ یہ ان کے لفظ سے کوئی بات نکلے گی نہیں، کبھی نہیں نکلے گی کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو فلانا جو ہے وہ پارٹی کو چلائے گا۔ ہی ول نیور ڈو دیٹ، ہی ول نیور کنسیڈر دا پاسبلٹی دیٹ ہی ول ناٹ لیڈ دا پارٹی۔ مطلب ہے کہ وہ کبھی اس چیز کی توقع بھی نہیں کریں گے اور سوچیں گے بھی نہیں اور بیان بھی نہیں کریں گے کہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو فلانا بندہ پی ٹی آئی کو لیڈ کرے گا، وہ نہیں کریں گے۔ اوکے، بیکاز پی ٹی آئی کے اندر جو میجورٹی پارٹی ہے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے، تو خان کی تو سارا بیانیہ ہیز بین اینٹی اسٹیبلشمنٹ۔ جب خان پرو اسٹیبلشمنٹ ہو جائے گا تو پھر بات کریں گے آپ سے۔ ابھی تو دیکھیے نا، جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ تو ساری جیل میں ہیں، مگر ان میں کوئی بھی اس لیڈرشپ کوالٹی کا نہیں ہے۔ اگر خان کو خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو دیر از نو ون ٹو لیڈ دا پارٹی۔ وہ پارٹی ایک بن جائے گی لائک کیو، پی ایم ایل کیو، وہ اسی صورت میں چلے گی جب اس کو اسٹیبلشمنٹ چلائے گی، اور وہی جہانگیر ترین جیسے دوست آ کے اس کو چلائیں گے۔ وہ تو بھی کوئی اسٹیج نہیں ہے نا، بیکاز یہ سارا جو سپورٹ ہے، جو کلٹ ہے، اس فار عمران خان، از ناٹ فار اینی بڈی ایلس۔ کوئی سیکنڈ لیڈر نہیں ہے پی ٹی آئی کے اندر۔ دیکھیے نا، ہر جماعت میں کوئی سیکنڈ تھرڈ لیڈرز ہوتے ہیں نا، نواز تھا تو شہباز تھا، ٹھیک ہے نا، سو اب مریم آ گئی ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ پیپلز پارٹی میں بھی بلاول ہے، زرداری صاحب کے جانشین۔ ٹھیک، تو so this is the issue, and I think PTI without Imran is no party. ہاں، اچھا دیکھیں، آپ نے کہا ہارڈ لائنر سارے جیل میں ہیں، لیکن علیمہ خان صاحبہ کچھ عرصے سے ہارڈ لائن لے رہی ہیں، یہاں تک کہ JIT جو انویسٹیگیشن کے لیے بنی تھی سوشل میڈیا پوسٹ کے لیے، اس میں بھی ان کو سنگل آؤٹ کیا گیا تھا اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شاید یہ اریسٹ ہو جائیں۔ بالکل ممکن ہے، بالکل ممکن ہے۔ ٹھیک، اب کیسز تو ہیں نا، کیسز تو بنے ہوئے ہیں، اور آگے بھی میں نے سنا کیسز آ رہے ہیں، ہیئرنگ شروع ہونے والی ہے، تو اس کے اندر ہو سکتا ہے ان کو بھی جیل میں ڈال دیں۔ وہ پیش بھی ہو رہی ہیں، پیشیاں بھی۔ دیکھیے، اگر بڑا سیدھی سی بات ہے کہ کوئی لبرلزم، کوئی ہیومن رائٹس، کوئی قانون، all is secondary. The most primary objective is کہ this hybrid government has to stay. Khan cannot be allowed to derail it. Country is at stake. National interest demands this, and we are patriotic اور ہم یہ کریں گے۔ یہ لائن ہے اب، تو اب یہ لائن تو سن بھی لی نا آپ نے،
تو یہ ہارڈ اسٹیٹ وغیرہ از آل پارٹ آف دس. تو اس لیے اس وقت بڑے نازک موڑ پہ پاکستان کھڑا ہے. اگر یہ ملک کے انتشار میں پھنس جاتا ہے اور لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں تو بچے گا نہیں یہ ملک. تو اس لیے یہ ایک لائن آ رہی ہے کہ اسٹیبلٹی از مور امپورٹنٹ دین ڈیموکریسی. تو اب آپ اس میں اتفاق کریں یا نہ کریں, میں تو سمجھتا ہوں کہ دس اسٹیبلٹی اور ڈیموکریسی کے درمیان کانٹرڈکشن نہیں ہونا چاہیے. ڈیموکریسی کے ساتھ ہی اسٹیبلٹی جڑی ہونی چاہیے. اسٹیبلٹی ڈیموکریسی کے ساتھ ہی. اور ہماری ڈیموکریسی بڑی انفارچونیٹلی از فل آف ہولز. بڑی موقع پرستی ہے مور دین ڈیموکریسی. خستہ حالت ہے. اور یہ سب اداروں میں ایسے ہی ہے. اس لیے اس ملک میں ڈیموکریسی کی بات کرنا ٹھیک ہے, کرنی تو ہمیں چاہیے, بیکاز آئین کے مطابق یہ وہی ہمارا ایک اصول ہے, وہی ہمارا مقدر ہے اینڈ سو آن. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جس قسم کے تھریٹس آ رہی ہیں آپ کو نیشنل سیکیورٹی کو, اس میں انارکزم, کیوس, اگر یہ چیزیں آگے بڑھ گئی تو بڑا مشکل ہو جائے گا سروائیو کرنا. اچھا, یہ باقاعدہ آبزرو کیا جا رہا ہے اور اس پہ آپ نے بھی بہت دفعہ بات کی کہ 1 سال پہلے انتخابات کو تقریباً 1 سال 1 ماہ ہو چکا ہے. 1 سال پہلے پاکستان تحریک انصاف کے مطالبات اور تھے, اور اب یہ حالت ہے کہ اب بجائے یہ کہ مطالبات رکھیں, سروائیول کی طرف آ رہے ہیں کہ ریلیف مل جائے, رہا ہو جائے, پارٹی کو کوئی بریدنگ سپیس مل جائے. اس سچویشن تک پارٹی کو پہنچانے میں کس کا کردار ہے پی ٹی آئی؟ یہ سب لوگوں کا جن کو آپ ہر روز مجھے کلپ سناتے ہیں. علیمہ خان صاحبہ کا کتنا ہے اس میں؟ کوئی رول نہیں ہے ان کا. نہیں ہے. عمران خان صاحب کا اپنا؟ نو. اچھا, یہ صرف اسی کا کشمکش کا جو اندرونی کشمکش ہے. لوگ جو اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ یہ ان پیٹریوٹک ہے, یہ نہیں ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے پٹھو ہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہ جینیونلی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو پالیسی اختیار کی تھی خان صاحب نے, وہ چل جاتی تو بڑا مزہ آتا, مگر چلی نہیں. اس سے کچھ ہماری خامیاں ہیں, کچھ دوسری سائڈ کی مضبوطیاں ہیں, کچھ ہم نے ٹائمنگ غلط کی, کچھ ہمارے اندر ڈفرینسز تھے, وہ چلا نہیں. اچھا, وہ فیل ہو گیا. اب اگر وہ فیل ہو گیا تو اس کو چھوڑے نا, پھر کوئی اور راستہ ڈھونڈے. تو ایک فرسٹریشن بھی ہوئی ہے, ایک جیسے کہ ڈیسپریشن بھی ہوئی ہے, اور اوپر سے جیسے میں نے کل کے پروگرام میں کہا تھا کہ ہر جگہ پہ ایٹ ہوم اینڈ ابراڈ اسٹیبلشمنٹ کامیاب ہو گئی ہے, فورن سپورٹ کو ختم کر دیا ہے, اپنے آپ کو اسٹیبل کر لیا ہے, اکانومی کو چلانا شروع کر دیا ہے. یو انڈرسٹینڈ؟ سو آئی تھنک یہ جینیونلی سمجھتے ہیں کہ یار لائن ہماری پٹ گئی ہے, لائن کو چینج کریں. اب اسی لیے اب یہ ہے نا, پہلے یہ تھا ریزسٹنس, اب یہ ریلیف. ریزسٹنس کامیاب نہیں ہوئی, اڑ گئے. اب پھر یہ ہے کہ چلو ریزسٹنس ریلیف ہی صحیح, کچھ اسپیس تو اپنے لیے کریٹ کریں نا. یہی پالیسی ہمیشہ نون لیگ کی رہی تھی, محترمہ کی بھی یہی پالیسی تھی. ریزسٹنس فیل ہو گیا, ریلیف. ریلیف کے اندر گھس گئے, اندر اسپیس کریٹ کی اپنے لیے, پاؤنڈ اڑایا اندر, اور پھر سازشیں کرنی شروع کر دی. تو یہ جو گروپ ہے سارا, کوئی ادھر سے آ رہا ہے, کوئی ادھر سے آ رہا ہے, کوئی اوپر سے آ رہا ہے, دے آر آل ٹرائنگ ٹو ڈو دا سیم تھنگ. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں, یہ ایسی بات نہیں ہے کہ سارے جو ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ سے پیسے لے رہے ہیں. یہ نو, دے جینیونلی دے نو کہ لیڈرشپ عمران کی ہے, دے نو ووٹ عمران کا ہے, بٹ دے فیل کہ خان صاحب جو ہے وہ سیاست نہیں کر رہے, اور جو کی تھی وہ اچھی تھی مگر وہ پٹ گئی لائن. اگر کامیاب ہو جاتی تو واہ مزے آ جانا تھا, مگر وہ نہیں ہوئی, اور اب امکان اور بھی کم ہو گیا ہے کہ وہ کامیاب ہوگی. تو اس لیے بہتر ہے کہ اپنا رخ چینج کیا جائے. کچھ عرصے سے آپ نے بھی مشورہ دیا صاحب, بہت عرصے پہلے آپ نے بہت عرصہ پہلے دیا تھا, لیکن کچھ عرصے سے یہ کہا جا رہا تھا جب سے مذاکرات ناکام ہوئے کہ پی ٹی آئی کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے اپنی پالیسی کو. یہ جو آوازیں پی ٹی آئی کے اندر سے اٹھ رہی ہیں, اب ایک دم سے علی امین گنڈا پور اپنے 3 سرکردہ رہنماؤں پہ الزام عائد کر دیتے ہیں. شیر افضل مروت مرکزی جو رہنما ہے, علیمہ خان صاحبہ جو ہمشیر ہے, ان کے اوپر فائر کھول دیتے ہیں. تو کیا آہستہ آہستہ ہارڈ لائنرز کو کارنر کر کے اس کانٹا بدلا جا رہا ہے, ٹریک چینج کیا جا رہا ہے, پارٹی پالیسی بدل رہی ہے, اسی طرف کو ہیلپ کیا جا رہا ہے اپنی پالیسی چینج کرنے کے لیے کہ آپ کے خلاف جو ہارڈ لائنرز ہیں ان کو ہم سنبھال لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ تو نہیں سنبھال سکتے, ہم سنبھالتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اپنا کام کریں. تو اب ایونچولی بات عمران پہ آئے گی. میں وہ اس کی انتظار کر رہا ہوں جس دن وہ عدالت کے سامنے آئے گا, رپورٹرز ہوں گے, وہ کھل کے بات کرے گا. اب دیکھنا ہے کتنی کھل کے بات کرتا ہے, کیا بات کرتا ہے, لفظ کیسے چنتا ہے, کس کی طرف اس کا جھکاؤ ہوتا ہے, اس سے اشارہ کیا ملتا ہے آپ کو, پھر سمجھ آئے گی. ابھی تو سارے لگے ہوئے ہیں اپنی ڈرامے کرنے. ٹھیک ہے, اب اس دن کو سرکل کر لیں جس دن عمران خان صاحب کی پیشی اور کیمرے کو فوکس کر لیں. اس دن بڑی اہمیت کا حامل ہوگا, ان کا لہجہ بھی اور ہوم ورک کیا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے, اور اس کے اشارے بھی آپ کے سامنے. واپس آتے ہیں بریک کے بعد.
वेलकम बैक टू द शो. एक ड्रामे का डायलॉग था, कोई एक मुसीबत है इस हुकूमत के लिए, कोई एक मुसीबत है. बड़ी मुसीबत है, बहुत मुसीबतें हैं. और उन मुसीबतों में इजाफा तब होता है जब आपके इत्तेहादी भी आपको ललकारना शुरू हो जाए. लेकिन ज़ाहिर है बुनियाद में कोई इशूज़ हैं. केनाल्स वाला इशू आपने कितना डिस्कस किया, उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी तो जैसे कोई मार्जिन देने को तैयार नहीं है हुकूमत को. और उन्होंने खिताब करते हुए जो कहा, उनकी टोन सुने और फिर बताएं हमें कि कितनी संजीदा धमकी है ये. ठीक है. पानी की मुनसिफाना तकसीम ये एक ऐसा मसला है जो वफाक को खतरा में डाल सकता है, मगर हमेशा की तरह ये इस्लामाबाद वाले अंधे हैं, बहरे हैं. आपका वजारते पे हम लात मारते हैं, वो आज भी मानने के लिए तैयार नहीं. और अगर वो मानने के लिए तैयार नहीं तो हम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं. ये शेर वाले जो है अवाम के खून चूसते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं जानते. मेरे पास ना कोई फॉर्म 47 है, ना मेरे पास कोई सिलेक्टेड होने का सर्टिफिकेट है. मेरे पास अगर कोई चीज है तो ये लोग जो मेरे सामने खड़े हैं. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि फौरी तौर पे वफाकी हुकूमत अपना मुतनाज़ा नया कनाल्स का मंसूबा को रोके, वरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं चल सकेगी. कितनी सीरियस धमकी है. नॉनसेंस. नो सेंस इन इट. मसला क्या है? क्या मसला ये है कि कहते हैं कि ये इस्लामाबाद वाले, इस्लामाबाद वालों में तो सबसे ऊपर बड़ा सबसे इस्लामाबाद वाला तो आसिफ जरदारी है. तो बात आ गई है ना कि मीटिंग हुई थी प्रेसिडेंसी में, जरदारी साहब थे, मोहसिन नकवी साहब थे और लोग थे. जब ये कनाल्स वाली इशू की ब्रीफिंग दी गई और ओके लिया गया, इसीलिए तो चुप है वो. ठीक है ना. तो वो तो ओके मिल गया था. अब पता नहीं उसमें क्या स्टेक्स थे, क्या किसके स्टेक्स थे, किसके स्टेक्स नहीं थे, या समझ ही नहीं आई कि इसके क्या माने हैं. पर ऐसे तो हो नहीं सकता ना कि समझ ना आए. पानी का मसला है और जरदारी साहब को पता नहीं है. नो. तो अब बैक ट्रैकिंग हो रही है पीपल्स पार्टी की. वो क्यों? साल हो गया इस प्रोजेक्ट को, शोर बढ़ गया 3 महीने पहले. तो पहले 9 महीने क्या होता रहा? ये हुआ ये है कि सिंधी नेशनलिस्ट GM सैयद की सियासी सोच रखने वाले वो और नौजवान तबका आजकल उनकी मूवमेंट चली, उनके बेटे की मूवमेंट चली, और आजकल नेशनलिज्म और सब नेशनलिज्म का ज़माना है. अगर आप बलूचिस्तान में देख रहे हैं सिंधी कि वहाँ ये हो रहा है तो वो ये भी करेंगे. PTM कर रही है, हर जगह पे नेशनलिज्म उभर रही है. तो वो तो लोग करते हैं. तो वो जब वो कर रहे हैं तो अब सडनली पीपल्स पार्टी को जाग उठी है, वो मारे गए. ये तो हमारी कंस्टिट्यूंसी है, ये हम कैसे इनको इनके हवाले करते हैं इस कंस्टिट्यूंसी को. तो इसलिए हमें कुछ कहना पड़ेगा. तो फिर ये फैसला हुआ कि प्यो चुप रहे तो पुत्र बोले. अच्छा. तो पुत्र ने सोचा कि अगर मैं बैठा रहा इस्लामाबाद में तो मैं कैसे बोलूँगा. तो बेहतर ये है कि पहले मैं थोड़ी सैर सपाटे कर रहा हूँ, फिर आ जाऊँ, आके बैठूँ, फिर मैं शुरू कर दूँ एज अ सिंधी नेशनलिस्ट. तो अब ये सिंधी बन गए हैं, इस्लामाबाद में गवर्नमेंट के साथ बैठे हुए हैं. धमकी ये दे रहे हैं कि जी हम गवर्नमेंट को छोड़ देंगे. वजारतों को कह रहे हैं, हालांकि ओहदों को कहना चाहिए था. वजारतें तो है ही नहीं इनके पास, तो है ही नहीं. ओहदे हैं. अच्छा. वो भी इलामती. मगर आयशा, जिस दिन पीपल्स पार्टी ने ये हुकूमत का साथ छोड़ दिया तो वो कोई लेके आई है हैट, आई लीट माई हैट. जरदारी साहब हैज बीन कोऑपरेटिंग विद द एस्टैब्लिशमेंट फॉर द लास्ट 10 years. जी, समझ गए, वो रम्ज समझ गए. बलूचिस्तान की गवर्नमेंट्स वो बना के देते हैं, पैसे वो खर्च करते हैं, उनकी गवर्नमेंट चलती है. एम नहीं प्रेसिडेंट बना दिया उनको. कितने केसेस हैं जरदारी साहब के ऊपर, फिर भी प्रेसिडेंट बना दिया. जी, वो ख़त्म करके आहिस्ता आहिस्ता जो पहले बनाए थे. तो अब बात ये है एग्जैक्टली. जी. तो बिलावल सिर्फ एक कंस्टिट्यूंसी है सिंध की जिसके बारे में उसको बोलना पड़ रहा है. जी. ठीक. अब ये है कि इसमें शायद वजन भी है जो सिंध के लोग कह रहे हैं, जो सिंधी नेशनलिस्ट कह रहे हैं ना कि ये पानी का मसला जो है ये गड़बड़ होगी. मसला है, सिंध का मसला है. ये इसमें शायद वजन भी है. इसलिए क्योंकि वजन है इसीलिए कालाबाग डैम नहीं बना. तो इसलिए बेहतर यही है कि इसके ऊपर सोच विचार हो जाए, CCI का इजलास रिव्यू कर लिया जाए सारी चीज़ को, कोई मैकेनिज्म बना लिया जाए जिसके साथ इनके जो शक शुबहात हैं उनको एड्रेस कर लिया जाए. कोई
تاکہ یہ کام بھی ہو جائے اور مسئلے بھی حل ہو جائیں. جی. اور رانا ثناء اللہ صاحب نے اشارہ بھی کیا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. اب بلاول یہی پریشر ڈال رہا ہے کہ چلیں پھر اس طرف چلیں, کوئی بیٹھ کے کوئی راستہ نکالے, حل نکالیں جس کے ساتھ آپ کا کام بھی ہو جائے اور ہمارا نقصان نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ کل کوئی نہ کوئی نیا ادارہ بن سکتا ہے ٹو مینیج دیز کینالز, جس کے اندر سندھ کی ریپرزنٹیشن بھی ہوگی, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بڑی ڈیٹیلڈ ورکنگ ہو کہ کتنا پانی کہاں جائے گا, کہاں سے آئے گا, کب ہوگا, کب نہیں ہوگا. اٹس اے سارٹ آف another نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ جیسے ہے, ڈیٹیلز ہوئے, یا پانی ارسا کے اندر جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. ارسا نے تو ایک فیصلہ دیا ایک طرح سے, لیکن یہ جو CCI کا اجلاس ہے, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کو اس پہ بٹھانے کی باتیں کافی عرصے سے ہو رہی ہیں, کیوں نہیں بلایا جا رہا؟ نہیں دیکھیے, یہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا ایشو نہیں ہے. اچھا. دس از مور, دیکھیں نا, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جس میں ساری پروونسز انوالو ہو جاتی ہیں, اس میں تو صرف سندھ از انوالو. سندھ اینڈ پنجاب. فرحت اللہ بابر صاحب کہہ رہے ہیں ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ پنجاب کے شیئر سے ادھر جانا ہے پانی یا دریا میں سے لینا ہے سندھ میں. نہیں دیکھیے, دو ایشوز ہیں. اب ٹیکنیکل باتیں ہیں, مگر میں موٹی بات کرتا ہوں کہ سندھ کا یہ کہنا ہے کہ پانی تو آ رہا ہے ایک ہی طرف سے. جتنا سارا پانی سندھ میں آتا ہے وہ دریائے سندھ سے آتا ہے. جی. باقی دریا جو آتے ہیں جو پاکستان کے حصے میں آئے ہیں, وہ دریا جو ہیں وہ آخر میں آ کے سندھ بھی مل جاتے ہیں. تو پانی کا تو سورس ایک ہی ہے, ہمالیاز, اور آخر میں آ کے ایک ہی سورس رہ جاتا ہے, بیچ میں نکل آتی ہیں چیزیں. تو جب آپ پانی سے, راستے میں سے کہیں سے بھی پانی نکالیں گے تو اس کا اثر تو پڑے گا جو پانی نیچے پہنچتا ہے. بالکل, یہ تو موٹی بات ہے, یہ تو بالکل واضح ہے. مگر دوسری سائڈ یہ جب کہتی ہے کہ نہیں ہم تو راوی سے لیں گے, ستلج سے لیں گے, جب وہ فلڈ میں ہوتے ہیں ہم یہ کریں گے, ہم مانیٹر کریں گے, ہم یہ کریں گے, اور ہم میک شور کریں گے کہ جتنا پانی آپ کو انڈس سے مل رہا ہے اتنا ہی ملے. تو وہ کوئی گارنٹیز دے نا کہ سندھ سے, دریائے سندھ سے جو اس وقت پانی پنجاب کی کینالز کو جا رہا ہے, کیا اس کو کم کریں گے تاکہ یہ پانی جو ہے ان کینالز کے اندر, جو باقی پنجاب کی کینالز کے اندر جانا ہے. سو ٹوٹل پنجاب کا پانی اگر 10 کیوبک میٹر ہے تو 10 ہی رہے گا نا. اگر 12 بن جاتا ہے تو 2 کہیں سے نکلے گا نا, تو وہ وہیں سے نکلے گا نا جو پانی سندھ میں جاتا ہے. تو ان کا بڑا سمپل سا موقف ہے کہ ہمیں بتائیں یہ کیسے ہوگا. یہ پانی کوئی ایکسٹرا پانی تو نہیں آ رہا. یا تو یہ گورنمنٹ یہ کہے کہ ہم یہ کینال پروجیکٹ کے ساتھ ریزروارز بھی بنا رہے ہیں, 1-2 ڈیمز اور بنا رہے ہیں, تاکہ اس وقت اتنا پانی سندھ کو جاتا ہے, یہ پانی کم نہیں ہوگا, یہ زیادہ ہی ہو جائے گا. بیکاز ہم سٹوریج بھی کریں گے, ہم یہ بھی کریں گے, ہم وہ بھی کریں گے. مگر ادھر تو ابھی تک کوئی توجہ نہیں دی. ابھی تو یہی کہا جا رہا ہے کہ 4-5 کنال نکلیں گی اور یہ کنال جو ہے 1 ملین ایکرز کو جا کے اریگیٹ کریں گی. یہ نہیں بتایا جا رہا کہ جو جہاں سے یہ پانی آئے گا, وہ پانی جو ہے وہ جہاں جانا ہے اس پانی نے, وہ تو اب پنجاب میں ہی رہ جائے گا. تو کیا پنجاب میں اگر 10 کیوبک فیٹ آ رہا ہے یا 10, تو وہ 10 ہی رہ جائے گا نا, 12 نہیں بنے گا. سندھ تو یہ کہتا ہے یہ پروو کرے ہمیں جی, مگر یہ اب تو اس کے اوپر ابھی تک ڈیبیٹ نہیں ہوئی. تو میرا خیال ہے جو فارمولہ بنے گا ایونچولی, میرا خیال ہے کہ وہ انسسٹ کریں گے کہ یہ ہمارا پروجیکٹ ہے, یہ سب بڑا ضروری ہے ملک کے لیے بھی, اور وغیرہ کوآپریٹ فارمنگ کا ایک پورا کانسیپٹ ہے. بڑی اس پہ محنت ہوئی ہوگی پلانز بنانے میں, بجٹس بنائے گئے ہیں کینالز کے لیے اینڈ سو آن. تو آئی تھنک واٹ ول ہیپن از ایونچولی سم سارٹ آف سیٹلمنٹ, جس کے ساتھ بلاول بھٹو صاحب کہہ سکیں گے ہم نے یہ رکھ لیا, ہم نے یہ کلیم منوا لی, ہم نے اپنی ڈیمانڈ. مگر ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ اس وقت ٹیمپریچر بڑا ہوا ہے نا, تو اس کو تھوڑا ڈیلے کر دیا جائے گا. کچھ کمیٹیز بن جائیں گی, کچھ یہ ہو جائے گا, کچھ وہ ہو جائے گا, اور بات جو ہے نا تھوڑی ڈیفیوز ہو جائے گی, تاکہ پھر بعد میں دیکھا جائے گا ہاؤ ٹو ڈو اٹ. بٹ آہستہ آہستہ کام آگے بڑھتا جائے گا, لیکن سلو پیس کے ساتھ گریجولی, اور بات اس طرح سے آگے بڑھے گی کہ باقی کوئی چانس نہیں ہے کہ جی پیپل حکومت سے الگ ہوں, چھوڑ دے یہ کر دے. یہ اسلام آباد والے, ارے بھائی تم ہو اسلام آباد والے. اس وقت وہ اسلام آباد میں نہیں تھے, اس لیے انہوں نے اسلام آباد والوں کو کہہ دیا. آصف علی زرداری صاحب بھی آباد والوں کو اسی طرح کے طنز کا نشانہ بناتے رہے, لیکن کردار اس معاملے میں ان کا کیا جی اسلام آباد کے حوالے سے وہ کیا کہتے آئے ہیں وہ سب ریکارڈ پر موجود ہے. ہم واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. حسب وعدہ آپ سوال شامل کر لیتے ہیں. کل آپ کو ہم نے جو یقین دہانی کرائی تھی اس کے مطابق سلمان صاحب کا پہلا سوال. میں نے آپ کی ریسنٹلی ایک بک پڑھی ہے, پاکستان انڈر بے نظیر بھٹو والیوم 1. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ MNS کے بارے میں کب لکھیں گے؟ وہ بھی 3 دفعہ کے پرائم منسٹر ہیں, اور آپ کی بک پڑھ کے مجھے اندازہ ہوا کہ آپ کافی کرٹنگ ہیں
MNS کے, اور مجھے خوشی بھی ہوئی کہ آپ نے ایک اوپنلی ایک چیز جو ہے اس کو مان لیا کہ آپ نے ٹیرف سیٹ اپ میں جو احتساب کا قلم دان آپ کو ملا تھا وہ آپ کا ایک ریگریٹ ہے، آپ نے لکھا ہوا ہے. سو یہ بتائیں کہ آپ نواز شریف کے جو ادوار ہیں اس کو نئی قلم بند کریں گے؟ میرا خیال ہے میں کلیریفائی کر دوں کہ میں نے اس وقت 5 کتابیں شائع ہوئی ہیں. اس میں سے پہلی کتاب ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کا دور 1988 سے لے کے 1990 تک، یہ والی ٹروئکا. دوسری کتاب ہے نواز شریف کا دور 1990 to 1993، یہ بھی شائع ہو چکی. تیسری ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی واپسی، اور 1993 to 96، اینڈ دین لاسٹ ہے 1990 نواز شریف صاحب کی 1997 to 1999 کارگل والی. اور اس کے بعد پھر ایک 5ویں ہے بیچ میں مشرف صاحب کا دور جو ہے وہ گول کر کے ہوں، اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ وہ بھی شائع ہو جائے گی ان دا نیکسٹ 3 months. مگر 5ویں آخری کتاب جو ہے وہ عمران خان، آپ کے پیارے عمران خان صاحب کے اوپر سیم پیج، وہ بھی شائع ہو گئی. وہ انفیکٹ وہ واحد کتاب ہے جو اردو اور انگریزی دونوں میں ہے، یہ والی جس کی تصویر آپ کے سامنے آ رہی، سیم پیج ٹوٹ گیا. اچھا یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس کتاب کے بعد میں نے لکھنا بند کر دیا، قلم توڑ کے پھینک دیا. میں نے کہا بہت ہو گیا، اب ساری باتیں پرانی دہرانے کی فائدہ کوئی نہیں. تو یہ 5 کتابیں شائع ہے. آپ مہربانی کریں، میں تھوڑی سی مارکیٹنگ بھی کر لوں، آپ مہربانی کر کے ساری خریدو، ساری پڑھو، دیکھو کہ ہر سٹیج پہ میں کیا کہتا رہا ہوں اور کیسے معاملے چلتے رہے ہیں. سو اٹس لائک انگریزی میں اس کو کہیں پوٹڈ ہسٹری آف پاکستان فرام 1988 to 2022. مشرف صاحب کے 10 سال جو ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی 2 کتابیں نکل آئیں گی. تو یہ صورت حال ہے، اور کافی جائزہ ایٹ ایوری سٹیج. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک کو میں نے ناراض کیا ہے، کسی کو مطلب اوور ویلمنگ سپورٹ نہیں دی، مگر پھر بھی اس کے باوجود آئی ایم اسٹل ان دا گیم. میں سمجھتا ہوں کہ گیم چلنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں جیسے بھی ہے، جیسی بھی جمہوریت ہے، جیسے بھی ہمارے قانون ہیں، ہمیں اس ملک کو چلانا ہے، اور ایک آئین ہی ہے جس کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی قلم توڑ دیا لیکن ٹائپنگ جاری لکھ رہے ہیں. علی کراچی سے. سیٹھی صاحب، کہا جا رہا ہے کہ PTI کو مینیج کر لیا گیا ہے، عدلیہ کو مینیج کر لیا گیا ہے، سارے اداروں کو مینیج کر لیا گیا ہے. 1947 سے ہم اب تک مینجمنٹ کرتے آ رہے ہیں اور ہر کسی کو مینیج کر دیتے ہیں. ہم محترمہ فاطمہ جناح کو مینیج کرتے ہیں، ہم ذوالفقار بھٹو کو مینیج کرتے ہیں، ہم نواز شریف کو مینیج کرتے ہیں، ہم بہت ساری اور پارٹیوں کو بھی مینیج کر چکے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس جتنے بھی ریزسٹنس گروپ ہیں جو کہ ریاست کے خلاف ہیں، ان کو بھی مینیج کرتے ہوئے آ رہے ہیں. انفارچونیٹلی ایک بھی پرابلم آج تک ہم سارٹ آؤٹ نہیں کر سکے ہیں. تو PTI کو جو مینیج کر لیا گیا ہے، یا اوورسیز پاکستانیوں کو جو مینیج کر لیا گیا ہے، یہ کب تک چلے گا؟ کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ ہم نے دہشت گردی کی کمر توڑ دی. اب وہ ٹوٹی ہوئی کمر کی سرجری کرا کے دوبارہ سے کھڑے ہونا شروع ہو گئے، اور ہم نے دیکھا کہ کتنی زبردست دہشت گردی ہوئی ہے پاکستان کے اندر پچھلے دنوں. تو یہ PTI کو جو مینیج کر لیا گیا ہے، یہ مینیج واقعی کر لیا گیا ہے یا اسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے؟ جی بڑا اچھا سوال ہے. اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ 75 سال ہو گئے ہم مینیج ہی کرتے آ رہے ہیں، اور وہ مینجمنٹ جو ہے وہ ہر 10 سال کے بعد بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے، پھر نئی مینجمنٹ آ جاتی ہے، پھر آپ 10 سال کے بعد وہ بریک ڈاؤن کر جاتی ہے، پھر نئی مینجمنٹ آ جاتی ہے. تو اگر آپ تاریخ کا ریکارڈ دیکھیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ اس وقت جو مینجمنٹ ہو رہی ہے PTI کی، یہ بھی بریک ڈاؤن کر جائے گی کسی نہ کسی سٹیج پہ، اور پھر پہیا جو ہے اس کو پھر ری ڈسکور کیا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ گھوم پھر کے کھوتا اتھے ہی آ کھلوندا ہے، پھر مینیج کرتا ہے، پھر اتھے کھلو کے آ جاتا ہے، اور ایوری ٹائم وہ وہیں آتا ہے. تو اس وقت اور حالات خراب بگڑ گئے ہوتے ہیں. سو پرابلم یہی آ رہی ہے کہ دیکھیے نا، نیکسٹ ڈور انڈیا میں ایسے نہیں ہے، انہوں نے نہیں یہ کیا مینجمنٹ کا پرابلم. انہوں نے پہلے دن سے ہی ایسا سسٹم بنایا جس کے اندر ہی مینجمنٹ کے سارے راستے ہیں، رکاوٹیں بھی ہیں اور سولوشنز بھی ہیں، اور وہ ہے آئین کے مطابق چلتے ہیں، اور ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کراتے ہیں، اور اس کے بعد لڑائی جھگڑے فوج کے ساتھ نہیں کرتے، اور فوج اوبے کرتی. اور سیاستدان ایٹ لیسٹ اس چیز کے اوپر یونٹی ہے کہ اگر آپس میں لڑائی کرنی ہے تو فوج کے پاس نہیں جائیں گے کہ آپ جج بن جائیں، آپ نیوٹرل امپائر بن جائیں. وہاں یہ اتفاق ہے. اب وہ اس کی لمبی کہانی ہے، کسی وقت میں یہ ڈسکس کریں گے کہ پاکستان میں
ऐसे क्यों है और इंडिया में ऐसे क्यों नहीं है। जैसे उन्होंने सियासी सिस्टम को मैनेज किया, हम क्यों नहीं अपनी सियासी सिस्टम को मैनेज कर सके, और जैसे उन्होंने अपनी इकॉनमी को मैनेज किया, हम क्यों नहीं अपनी इकॉनमी को मैनेज कर सके। 10 साल पहले मैंने ये प्रोग्राम किया था, मगर मेरा ख्याल है ज़ाहिर है वो 10 साल पहले था। आज मैं सोचता हूँ कि उसको फिर निकाल के अब रिव्यू करके उसके अंदर नए फैक्ट्स डाल के उसको एक्सप्लेन किया जाए। वाई इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी एंड वी आर नॉट, वाई इंडिया टुक द डेमोक्रेटिक रूट एंड वी डिडंट, वाई वी आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ आवर डेमोक्रेसी, ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, एंड वाई इंडिया इज़ बियॉन्ड दोज इश्यूज़। वो और बात है कि वहाँ नताइज जो आजकल जो हम देख रहे हैं, दैट इज़ अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर सिस्टम। मगर इससे पहले, ये तो 15 साल की बात है ना, तो उससे पहले जो सब कुछ था इसके बरक्स था। इंडिया वॉज अ सेकुलर कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री, आज़ादी थी मीडिया की, आज़ादी थी अदालतों की, कोई इस किस्म की एथनिक क्लेंजिंग नहीं थी। अगर इक्वल सिटीजन्स नहीं थे तो सेमी इक्वल सिटीजन्स तो थे मुस्लिम्स। अब सिचुएशन चेंज हो गई है, बट इट्स स्टिल विद इन द पैरामीटर्स। तो अब बात यह है, यहाँ आपका वाला बात सवाल है कब तक ये मैनेजमेंट चलेगी। ये नहीं चलेगी। उसकी वजह ये इनहेरेंटली जो है ना, इसके अंदर सीरियस प्रॉब्लम है कि ये मुल्क जैसे वजह टूटने की भी यही वजह थी कि आप इत्तेफाक, एक सिस्टम नहीं बना सके जिसके अंदर इत्तेफाक था, और इसलिए फिर अलहदगी पसंद तंजीमें जो हैं वो उभरी। यहाँ भी अब ये इसी किस्म की सिचुएशन हो रही है। और वो जो आइडेंटिटी आप क्रिएट करने जा रहे थे, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जिसके अंदर सब पाकिस्तानी होंगे, वो तो हुआ नहीं। आप तो पाकिस्तानियत को भूल के कभी इस्लाम की तरफ चले जाते थे, कभी किसी और की तरफ चले जाते थे। आपका ख्याल था कि अगर मज़हब एक है तो एक मुल्क बन जाएगा, एक नेशन स्टेट बन जाएगी, तो वो नहीं हो पाया ना, आप नहीं कर सके। आप जितना मर्जी कहें कि हम ये चाहते हैं, कि हम करना चाहते हैं, वो आप नहीं कर सके। उसकी वजह ये, अगर आप कर सकते तो ईस्ट पाकिस्तान अलग ना होता। अगर आप मुसलमान हैसियत होने से एक नेशन स्टेट बना सकते, तो फिर बहुत से जो बाकी मुस्लिम ममालिक हैं वो भी नेशन स्टेट्स बना के आप एक उम्मा की एक नेशन स्टेट बन जाती। नहीं होता ना ऐसे। तो अब ये नेशन स्टेट वाला जो सिलसिला है, इट्स अ वेरी डिफरेंट सिस्टम। बहरहाल ये एक और बहस है, इसके ऊपर फिर की जा सकती है। मगर सिचुएशन ये है कि आप डंडे के ज़ोर के ऊपर आप किसी की आइडेंटिटी बना नहीं सकते। तो यही हुआ है इस मुल्क में। और ये मैनेजमेंट जो है ये शॉर्ट टर्म होती है, और शॉर्ट टर्म के बाद ब्रेक डाउन हो जाता है। आपने देखा नहीं, हमने इस्लामी जमातें मैनेज की, हमने लड़ाई झगड़े मैन्युफैक्चर किए अफ़गानिस्तान में, कश्मीर में, इधर क्या हुआ? सब गले पड़ गए आके आपके, घूम फिर के वो आप ही के गले पड़ गए। तो अगर आप ये मैनेजमेंट इस किस्म की ना करते और अपने अवाम के ऊपर आप तवज्जो देते कि इनकी भलाई करनी है आपने, इनके लिए वेलफेयर स्टेट बनानी है, लड़ाई झगड़े नहीं करने रीजन के अंदर, पिट्ठू नहीं बनना अमेरिका का, आज़ाद किस्म की तंजीम बनानी है, आज़ाद किस्म का मुल्क बनाना है जिसमें सब टैक्स दें, हमें किसी और से पैसे लेने की ज़रूरत ही ना हो, कर्जे ना लेने की ज़रूरत। इंडिया ने ऐसे ही किया था 1950s, 60s, 70s में। क्या था, यहाँ शेवरलेस गाड़ी भी चलती थी, यहाँ लंबी लंबी गाड़ियाँ चलती थी। इंडिया में क्या था, छोटे छोटे डब्बे जो इंडिया खुद बनाता था, एम्बेसडर और हिंदुस्तान कार्स। उनके प्राइम मिनिस्टर्स जो है छकड़ों में आते थे जाते थे, कहते थे नहीं हमारी स्टील इंडस्ट्री को हमने सपोर्ट करनी है, इंपोर्ट्स पे हमने नहीं करनी। हम क्या करते थे, अमेरिका से पैसे लेते थे उनका एजेंडा यहाँ करने के लिए, और उसके बेसिस के ऊपर उनकी गाड़ियाँ आ जाती थी, कोई टैरिफ्स नहीं थे, और वो जो एड आती थी उसी से ख़रीद के, और हमारे जो रूलिंग तबका है वो ये अशिया करता था। पहले दिन से हम तो मोहताज रहे। तो इंडिया में तो बिल्कुल बहुत कुछ फ़र्क हुआ। तो आजकल अच्छा नहीं लगता इंडिया के साथ कंपेयर करना, मगर जो वहाँ जो कुछ हो रहा है वो बहुत ज़्यादती और जुल्म हो रहा है, जिस किस्म की बीजेपी जो हरकतें वहाँ कर रही है। मगर बहरहाल ये उनके मसले हमारे नहीं हैं, मगर कंपैरिजन में मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये मैनेजमेंट जो है ना, ये इसमें दो हाथ से ताली बजती है। सारे मैनेजर्स रहे हैं, जो अंदर हैं या जो बाहर हैं, एवरीबडी इज़ बीन पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, और वो मैनेजमेंट ने मिल के जो तबाही की है इस मुल्क के साथ, वो आपके सामने है। ठीक है, बहुत से मौज़ूआत इसमें छिड़ गए। इसी से जुड़ा एक सवाल लाहौर से आरिफ मलिक साहब ने भी पूछा, बहुत इंटरेस्टिंग था। तारिक महमूद साहब सराय आलमगीर, वो जानना चाह रहे थे कि ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलेगा, क्या अमेरिका कल को धोखा दे सकता है। लेकिन अब वक्त की कमी के बायस मैं ये पूछ नहीं सकती, तो अगले प्रोग्राम पर उठा रखें। ठीक है, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त है। क्यों, थैंक यू।